جینز دنیا بھر میں مقبول وہ منفرد کپڑا جو ناکام تجربے میں حادثاتی طور پر بنا۔ آذربائیجان سے زمبابوے تک، شمال میں گرین لینڈ سے جنوب میں چلی تک جینز دنیا میں ہر جگہ نظر آتی ہے، اگرچہ چند مقامات پر جینز پہننے پر پابندی ہے۔ ناظرین، آئش ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ گلوبل ڈینم پروجیکٹ، جس نے جینز کی تاریخ اور معاشیات پر اثرات کا جائزہ لیا ہے، کے مطابق سال کے کسی بھی دن دنیا کی آبادی کی اکثریت جینز یا ڈینم زیب تن کیے ہوتی ہے۔ جینز کہاں اور کب وجود میں آئی، اس سوال پر مورخین اب تک بحث کر رہے ہیں۔ تاہم اکثریت کی رائے میں جینز سب سے پہلے فرانس میں بنی تھی اور یہ ایک حادثاتی جنم تھا، کیونکہ فرانس کے شہر نیمز میں جولاہے کچھ اور کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ وہ جین فیسٹین نامی سوتی کپڑے کا متبادل بنانے کی کوشش کر رہے تھے، جو قدیم زمانے میں جنیوا میں بنایا جاتا تھا۔ اس کوشش میں تو وہ ناکام ہوئے، لیکن ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے اس ناکام کوشش کے دوران ایک منفرد قسم کا کپڑا ایجاد کر لیا ہے۔ اس سوتی کپڑے کو بنانے کے عمل کے دوران جولاہوں نے ایک قدیم رنگ کا استعمال کیا، جانب تو منفرد قسم کا نیلا رنگ دیا، لیکن اس کپڑے کی دوسری سمت سفید ہی رہی۔ اس کپڑے کو سرج ڈینمز کہا جاتا تھا، جس سے بعد میں 17ویں صدی میں انگریزی کا ڈینم لفظ نکلا۔ واضح رہے کہ ڈینم سے ملتا جلتا کپڑا اس سے قبل بھی دنیا میں موجود تھا، خاص طور پر انڈیا میں، لیکن آج کی دنیا میں ہم جس جینز کو جانتے ہیں، اس کا جنم ایک جرمن اور ایک لٹوین باشندے کی ملاقات کا نتیجہ ہے۔ جیکوب جوفس اور لوو سٹراس 19ویں صدی میں متعدد افراد کی طرح امریکہ پہنچے، جہاں انہوں نے اپنے نام بدل لیے۔ جیکوب ڈیوس بن گئے اور لوو نے اپنا نام لیوی سٹراس رکھ لیا۔ سن 1870 میں ڈیوس، جو پیشے کے اعتبار سے درزی تھے، کو ایک مضبوط اور پائیدار قسم کی پتلون بنانے کا کام ملا۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ اگر وہ اس پتلون کی سلائی میں ایک چھوٹے سے پیچ کا استعمال کر لیں تو اس کی پائیداری میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ اس پتلون کی شہرت جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے جیکوب کو متعدد گاہک مل گئے جو بالکل ایسی ہی پتلون بنوانا چاہتے تھے۔ مانگ اتنی بڑی کہ جیکوب نے سین فرانسسکو میں کپڑا فراہم کرنے والے لیوی سٹراس سے رابطہ کیا، جنہوں نے کوئی موقع ضائع کیے بنا پر جیکوب کو اپنے شہر بلا لیا، جہاں دونوں نے مل کر دنیا کی پہلی باقاعدہ جینز تیار کی۔ آغاز میں انہوں نے 2 رنگ کی جینز متعارف کروائی، ایک بھوری اور ایک نیلی، تاہم بھوری جینز کی زیادہ مانگ نہیں تھی۔ مورخ لن ڈاونی نے شارٹ ہسٹری آف ڈینم میں لکھا کہ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ نیلے رنگ کی جینز پہننے والوں نے مشاہدہ کیا کہ ہر بار جب پتلون کو دھویا جاتا تو یہ پہلے سے زیادہ آرام دہ ہو جاتی تھی۔ اس کے باوجود اس بات کی وضاحت نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے وہی رنگ کیوں استعمال کیا جو نیمز کے جولاہوں نے کیا تھا۔ پہلی ڈینم انڈیگو فیرا نامی پودے کے رنگ سے رنگی گئی تھی، تاہم دیگر رنگوں کے برعکس جو زیادہ درجہ حرارت پر کپڑے کے اندر تک صلاحیت کر جاتے۔ یہ رنگ داغوں کے بیرونی حصوں تک ہی محدود رہا۔ جب ایک ڈینم کو دھویا جاتا تو اس کی ڈائی یا رنگ کے ذرات بھی داغوں کے ساتھ ساتھ دھلتے ہیں، لیکن یہ اتنا مضبوط کپڑا ہے کہ چند ذرات کی دھل جانے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، الٹا یہ پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اسے جتنا زیادہ دھوئیں گے یہ اتنا ہی نرم ہوگا، اور مزدوروں کے لیے ایک ایسا کپڑا نہایت اہم ہو گیا جو آرام دہ تھا لیکن نازک نہیں۔ اس کپڑے کی اس خصوصیت نے کہ یہ ہر کسی کے جسم کے حساب سے خود کو ڈال لیتا ہے اور ایک طرح سے جسم کی دوسری جلد بن جاتا ہے، اسے دنیا بھر میں مقبول بنا دیا۔ ایک ایسا کپڑا جو عمر کے ساتھ ساتھ پہلے سے تو بہتر ہو جاتا ہے، شاید ایک بہترین ایجاد تھی۔
ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو عائش ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے عائش ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔